بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم گردے کی پتھری کے متعلق تفصیل سے بات کریں گے، یہ کہ کیوں ہوتی ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس سے بچنے کے لیے کون سی غذا کھانی چاہیے اور کون سی غذا سے پرہیز کرنی چاہیے۔ آج کل گردے کی پتھری ایک عام مسئلہ بن چکی ہے جس کا سامنا کسی کو بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ پتھری کیلشیم کے کنکروں سے ملتی جلتی ہیں جو گردوں کے ٹھیک کام نہ کرنے کی وجہ سے ان میں جمع ہوتی رہتی ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ پتھری لمبے عرصے تک گردے کے کسی حصے میں موجود رہے، لیکن یہ جب اپنی جگہ چھوڑ کر خارج ہوتی ہے تو نہایت تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ پتھری گردوں سے ٹوٹ کر مثانے تک آتی ہے اور بالآخر پیشاب کی نالی کے ذریعے خارج ہوتی ہے، جبکہ پتھری کو باہر نکالنے کے لیے سرجری کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے۔ گردے کی پتھری کی علامات نہ صرف لمبے عرصے تک برقرار رہ سکتی ہیں بلکہ مریض کو بھی شدید درد کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ گردے کی پتھری کی علامات: گردوں میں بننے والی پتھری کی علامات مندرجہ ذیل ہو سکتی ہیں: پیشاب میں خون آنا، قے، متلی، بار بار پیشاب آنا، پیشاب سے بہت زیادہ بو آنا، پیشاب بہت کم مقدار میں آنا، بخار، پسلیوں کے نیچے اور پیچھے کی جانب شدید درد، براؤن، گلابی یا سرخ پیشاب، پیٹ کے نیچے درد، پیشاب کرتے ہوئے تکلیف یا جلن کا سامنا۔ یہ علامات گردوں میں بننے والی 4 اقسام کی پتھریوں کی ہو سکتی ہیں۔ گردے کی پتھری کی وجوہات: گوشت کا زیادہ استعمال، نمک کا زیادہ استعمال، کیلشیم کا بہت کم استعمال، آنتوں کے امراض، سافٹ ڈرنکس کا استعمال، ترش پھلوں کا کم استعمال۔ گردے کی پتھری کا علاج: تربوز، مشروبات کا استعمال، لیموں کا استعمال، سیب کا سرکہ، لوبیا کا استعمال، خشخاش کا استعمال۔ گردوں کی پتھری کی اقسام: گردوں کی پتھری کی 4 اقسام ہیں جو کہ مندرجہ ذیل ہیں۔ سسٹائن سٹونز: پتھری کی یہ قسم بہت کم افراد میں پائی جاتی ہے۔ اس پتھری کی بنیادی وجہ موروثی بیماری ہوتی ہے جسے سسٹائن یوریا کہا جاتا ہے۔ سسٹائن دراصل غیر ضروری امینو ایسڈ ہوتے ہیں جو یہ پتھری زیادہ تر بچوں اور نوجوانوں میں بنتی ہے۔ یورک ایسڈ سٹونز: یورک ایسڈ سٹونز یا پتھریاں ایسے افراد میں بنتی ہیں جو ڈائریا کی وجہ سے بہت زیادہ پانی خارج کر دیتے ہیں۔ ایسے افراد جن کو ذیابیطس کا مسئلہ لاحق ہو یا بہت زیادہ پروٹین والی غذائیں کھا رہے ہوں، ان میں بھی یہ پتھری بن سکتی ہے۔ کچھ جینیاتی مسائل بھی اس پتھری کے خطرے کو بڑھا سکتے ہیں۔ کیلشیم سٹونز: زیادہ تر افراد کو اس پتھری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس پتھری کی سب سے بڑی وجہ پیشاب میں کیلشیم کی مقدار بڑھ جانا ہے۔ گردوں میں یہ پتھری کیلشیم فاسفیٹ اور کیلشیم آکسیلیٹ کی صورت میں بنتی ہے۔ آکسیلیٹ ایک مادہ ہے جو ہر روز جگر بناتا ہے۔ کچھ پھلوں، خشک میوہ جات اور چاکلیٹ میں آکسیلیٹ پایا جاتا ہے۔ سٹرووائٹ سٹونز: پتھری کی اس قسم کو انفیکشن سٹون بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سٹون میگنیشیم، کیلشیم اور امونیم فاسفیٹ سے مل کر بنتا ہے جو گردوں میں انفیکشن کی وجہ سے بھی بن سکتا ہے۔ یہ سٹون گردوں میں بڑھتا ہے تو محسوس نہیں ہوتا اور مریض صرف ہلکا ہلکا درد محسوس کرتا ہے۔ پتھری کی یہ 4 اقسام کسی کو بھی لاحق ہو سکتی ہیں۔ ان اقسام کی علامات کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ گردے کی پتھری کی وجوہات: گردے میں پتھری بننے کی وجوہات مندرجہ ذیل ہو سکتی ہیں۔ گوشت کا زیادہ استعمال: مرغی اور سرخ گوشت کا زیادہ استعمال پتھری کے خطرات کو بڑھا دیتا ہے۔ کچھ طبی تحقیقات کے مطابق ایسے افراد میں پتھری کے خطرات ہوتے ہیں جو کم گوشت کھاتے ہیں۔ نمک کا بہت زیادہ استعمال: روزمرہ کی غذا میں نمک زیادہ استعمال کرنے سے کیلشیم گردوں میں اکٹھی ہونے لگتی ہے جس سے گردوں میں پتھری بننے کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ اگر آپ کا بلڈ پریشر نارمل ہے تو روزانہ 2300 ملی گرام تک نمک استعمال کر سکتے ہیں، جبکہ بلڈ پریشر ہائی ہونے کی صورت میں 1500 ملی گرام سے زیادہ نمک استعمال مت کریں۔ کیلشیم کا بہت کم استعمال: یہ بات درست ہے کہ گردوں میں پتھری کیلشیم کی وجہ سے ہی بنتی ہے، مگر کیلشیم کا استعمال بالکل ترک کر دینا بھی عقل مندی نہیں۔ جو لوگ ہر روز مطلوبہ مقدار میں کیلشیم حاصل کرتے ہیں ان میں پتھری بننے کے چانسز کم ہوتے ہیں۔ اگر روزمرہ کی غذا میں کیلشیم کی کمی ہوگی تو دوسرے کیمیکل کیلشیم کے ساتھ مل کر پتھری بننے کے خطرے کو بڑھا دیں گے۔ آنتوں کے امراض: آنتوں کے مختلف امراض میں پتھری بننے کا سبب بن سکتے ہیں۔ آنتوں کے مرض میں مبتلا زیادہ تر افراد کو ہیضہ لاحق ہو جاتا ہے جس سے ان کے جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں پتھری کا باعث بننے والے کیمیکلز کی مقدار بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ سافٹ ڈرنکس کا استعمال:
جسم میں پانی کی کمی نہ ہونے دینا پتھری بننے کے خطرات کو کم کرتا ہے۔ کچھ لوگ پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے سافٹ ڈرنکس یا میٹھے مشروبات کا استعمال کرتے ہیں، جس سے نہ صرف پانی کی کمی پوری نہیں ہوتی بلکہ پتھری بننے کے خطرات میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ ترش پہلو کا کم استعمال، مالٹے، گریپ فروٹس اور لیموں میں ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں جو پتھری کے خطرات کو کم کرتے ہیں۔ لیموں کا روزانہ استعمال پتھری کی وجہ بننے والے کیمیکلز کی تعداد میں کمی کرتا ہے۔ یہ تمام وجوہات گردے کی پتھری کی علامات کے خطرات بڑھا سکتی ہیں، لیکن کچھ غذاؤں کے استعمال اور گھریلو ٹوٹکوں کی مدد سے بھی اس سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے۔ گردے کی پتھری کا علاج، گردے کی پتھری کا سامنا کرنے کی صورت میں ان غذاؤں کے باقاعدگی استعمال سے اس کی علامات میں فاقہ محسوس ہو سکتا ہے۔ تربوز میں پوٹاشیم وافر مقدار میں موجود ہوتی ہے، جو پیشاب کی تیزابیت کم کرنے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں پانی کی بھی اچھی خاصی مقدار میں موجود ہوتی ہے، جو جسم کو ڈی ہائیڈریٹ نہیں ہونے دیتی۔ اس کے استعمال کو یقینی بنا کر پتھری کے خطرات کو کم کیا جا سکتا ہے۔ مشروبات کا استعمال، ایسے افراد جو گردے کی پتھری کی علامات سے بچنا چاہتے ہیں یا اس سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں تو ان کو پانی زیادہ استعمال کرنا چاہیے تاکہ پیشاب کے ذریعے پتھری خارج ہو سکے یا اس کے خطرات کم ہو سکیں۔ پانی کے ساتھ پھلوں کے جوسز بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں، لیکن سافٹ ڈرنکس استعمال کرنے سے گریز کریں۔ لیموں کا استعمال، لیموں میں سٹرک ایسڈ وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے جو گردوں کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے نہایت مفید ہے۔ اس میں سائٹریٹ بھی پایا جاتا ہے جو پتھری بننے کے چانسز کو کم کر دیتا ہے۔ سیب کا سرکہ، سیب کے سرکے میں ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں جو غیر ضروری ٹاکسن نکالنے میں مدد دیتے ہیں اور اس میں موجود سٹرک ایسڈ بھی پتھری نہیں بننے دیتا۔ لوبیا کا استعمال، لوبیا میں وٹامن بی، ریشہ اور بہت سے منرلز پائے جاتے ہیں جو گردوں کی صفائی میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ اجزاء پیشاب کی نالی کو بھی بہتر کرتے ہیں۔ لوبیا کو ابال کر یا پکا کر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ خشخاش کا استعمال، پوٹاشیم گردوں کی صحت بہتر بنانے کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ پوٹاشیم کی مطلوبہ مقدار خشخاش سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق روزانہ خشخاش استعمال کرنے سے گردے کی پتھری سے بچا جا سکتا ہے۔ گردے کی پتھری کے دوران ان غذاؤں کے استعمال سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، تاہم اس پتھری کے دوران کچھ پرہیز بھی لازمی کرنی ہوتی ہے۔ یہ پرہیز چائے، خشک میوہ جات، پالک، اسٹرابری اور ایسے پھل اور سبزیاں جو نمکیات سے بھرپور ہوں سے لازم ہوتی ہے۔ اگر گردے میں پتھری کے علامات گھریلو علاج پر عمل کرنے اور احتیاطی تدابیر کے باوجود بھی بہتر نہ ہو تو آپ کو کسی ماہر امراض سے رابطہ کرنا پڑ جائے گا۔